ہدایت وہ کا نام دے یا جس چیز کی مذمت اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، تو یہ کیسا ایک تصور ہے کہ بندہ دوسرے کی جان لینے کے لیے وہ اپنی جان بھی دے، دوسرے کی بھی دے، اسے اسلام بھی کرے. اس میں کچھ طبقات ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں رہے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ خوارج تھے جنہوں نے اسلام کے نام پر یہ تباہی اور ایک قتل عام کا جو معاملہ کیا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں بتائی ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اس دور میں خوارج کا ظہور ہے. آواز نوجوان ہو اور قرآن کریم بنے ہوئے ان کے غلط سے نیچے نہیں اترے گا. اگر جو خوارج کے نام سے نہیں لیکن داعش کے نام سے ہے، قاعدہ کے نام سے ہے یا دیگر کچھ نام وغیرہ اپنے رکھے ہیں اس کے نام سے ہوا ہے. دیکھیے تکفیر ہے. اس دور کے کسی طبقے کی تکفیر ہو یا سرکار کے دور کے طبقے کی تکفیر ہو. جہاں تک جہاد کا مطلب ہے، جہاد ریاستی کا جو کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی جماعت کو، کسی بھی گروہ اور خطے کو اس کی قطع اجازت نہیں دی جا سکتی. اور جب تک ریاست قائم نہیں ہوئی تب تک مسلمان ظلم کو برداشت کرتے تھے. انہیں دفاعی طور پر اجازت نہیں تھی کہ اپنے دفاع میں بھی تلوار اٹھائیں. جہاد اس دین کا حق ہے. یہ ہماری مسلمان قوم جس کی طاقت، جس کی قوت، جس کی مہارت پوری دنیا میں اٹھائی جاتی ہے. اور پاکستان کی مسلمان قوم ماشاءاللہ ہم سب اسلام کو بچانے کے لیے مختلف سازشیں کی جاتی ہیں اور ہم ان سازشوں پر نظر بھی رکھنی چاہیے اور اس سے بچانے کی ضرورت کرنی چاہیے. تو ہم دنیا میں مختلف ممالک کے لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں پاکستان کے تجربات سے استفادہ کریں. اب دوسرے ممالک ہمارے استعمال میں پاکستان کو لے رہے ہیں. یہ بھی انتظام پاکستان کے لیے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہیے جو اس لیے کہ پاکستان تمام اور واحد اسلامی اور کوئی طاقت ہے جو پاکستان سے مداری کرتی ہے وہ اسلام کا حقیقی چہرہ ہے. یہ ایک انٹرنیشنل رپورٹ ہے.